ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نہ، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہو؟ کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں، تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں، کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا آپ۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ بچپن کی تربیت کا اثر ہے، بچپن کی۔ اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو، یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا، اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو۔ اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک چیز سکھا دی، بڑوں کا ادب، جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم۔ اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام، یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں، دلیل سے۔ دیکھو یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا، ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا، اللہ کا کلام۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے۔ تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں۔ آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے۔ عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں
ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی لگائے گا بھی. اور ایتل کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے, وہ لگا لینا جب موڈ ہو. میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا, کبھی غصے میں ہوتا ہے, بیوی نے دہی منگوائی, یہ اٹھ نہیں رہا, بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے, دہی بھی لے آئیں, ان کو روزہ لگ رہا ہے, اٹھ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے, اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ. یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر. جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ, بھائی بھول گئی, اب لے آئیں. اب اس کو غصہ آ رہا ہے, اٹھ نہیں رہا. اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے, اس نے تانے دینا شروع کر دیے, اٹھا نہیں جاتا, ہم کیا کریں, چاٹ کیسے کھائیں گے, دہی بڑے کیسے پکیں گے. بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دیا. ایسا ہوتا ہے. یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی, پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا, دہی نہیں آئے گی. یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں, اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس. وجہ کیا ہے, آپ نے لا کے بھی دے دی, سب کچھ کر دیا, مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں. دہی تو بہت پسند آئی, آپ بھی پسند آئے, مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا. یار یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا, عزت سے پیش کرتے. تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا. اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ, میں کوئی نوکر ہوں, ملازمین کو ایسے دیجیے. زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں, پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر. بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے. اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی, غیر مسلم تھا, اس نے مجھے بٹھایا, مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت. تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں, اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو. تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو, تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو, شابش, ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ. تو میں سوچتا رہا, قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیسی پیاری آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں, مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اہل کتاب, پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے, کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو. اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں, تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو. اور پھر تعالو آؤ, ایک ہوتا ہے ایتی آ جا, عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے. نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا. پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے, خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا, وہ عزت نہیں دیتے. وہ تشریف لائیے, کیا خیال ہے, تشریف لائیے, دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے, تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں, تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی. اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے, خدا کی قسم, یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو. اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے, یہ مہذب قوموں میں. لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے. انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں, کم ایئر, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں, ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے. اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں. اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں, یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ, مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے, اردو میں ہے. انگلش کی اپنی فضیلت ہے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی, وہ اردو سے آئے گی, انگلش سے نہیں آئے گی. انگلش میں تو او ڈیڈ, او مام, بھائی یہ چیختا رہے گا. امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے. جان کا لفظ کتنا اچھا ہے, جائے نا, کیجیے نا, بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں وہ ہر بات سے پہلے. وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے. تو خیر آئیے, آ جائیں, آؤ, یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی. اس کے بعد کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے, کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے, وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں, ان کو زیادہ اردو نہیں آتی, مجھے کہتے آ بار بار. میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا. آئیے, آ جائیں, تشریف لائیں, یہ بولو. خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی, ان کو کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے
میں نے کہا بھائی میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا؟ تو آ جائیے، آئیں، آئیے، اور یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا، اور بالکل ہی اگر گرانا ہے آبے چل بے لگا دو آخر میں، تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی، اتھے وڑ، اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا، اتھے وڑ، پراں وڑ، اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو، وہ اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا۔ تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا، تعالو، تعالو عربی کا مطلب تشریف، آ جائیے، آؤ، تشریف لائیں، یعنی مہذب لفظ ہے تعالو۔ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو۔ تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ قل، اے نبی ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے؟ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے کرسچنز، اے مشرکو، اے کافرو، نہیں، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے، الا کلمتن، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بولو ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہی اصلاً تمہارے باپ دادا کا، جو اصل باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، اصل تو ان کا دین ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ یہ لہجہ ایسا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو؟ ان کو اسی پہ رہنے دو، ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہو رہا ہے سوال کہ بھئی جب کوئی فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے اصل میں فرق نہیں ہے، تم لوگوں نے بنا لیا ہے، اصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ بھائی ہم کوئی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ قدر مشترک کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات عیسائی کو کہی جائے گی اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کہے گا بات تو صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی توحید، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ گئے ہیں بھائی؟ جیسے ہم گرین چینل والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بھائی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں۔ تو گرین والا بھی بولے گا نا جب اللہ کے سوا مدد نہیں تو یا رسول اللہ مدد کیوں بولتے ہیں؟ پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ گرین والے کو آپ نے جا کے بولا یا رسول اللہ مدد کہنا حرام، تو وہ تو شروع اس کا مذہب یا رسول اللہ مدد سے ہوتا ہے۔ وہاں تک بھی پہنچنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے یہاں سے، پہلے ادھر سے۔ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، صرف چینل کا فرق آ رہا ہے، تھوڑا گرین شیڈ آ رہا ہے، ہم نے تھوڑا وائٹ شیڈ آ رہا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو، ہم بھی فقہ میں تم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہو، ہم بھی، تم بھی شامیہ فتاوی شامیہ کو مانتے ہو حجت، اور ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی فتح القدیر، ہدایہ، قدوری، یہ ساری کتابیں، تو چلو چھوڑو، کیا آپس میں خامخواہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے، لڑتے ہیں وہ ادھر، سب ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنے اور کسی سے نہیں مانگنی۔ تو اس سے سمجھدار لوگ کم از کم آ جائیں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گرین چینل والوں میں جو شرک ہے، اس شرک کو ختم جتنا تبلیغی جماعت نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ حالانکہ تبلیغ والے گرین چینل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم مدد کہنا شرک۔ بس کیا ہے کہ کسی کو کسی طرح سیروزے میں نکال لیا، اس کو یہ نہیں کہا گرین صحیح ہے وائٹ صحیح ہے، تو گرین کر لیا، تو ہری پگڑی پہن کے نکل جا، لیکن 3 دن اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں۔ وہ 3 دن میں نا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر جا کے کہتا ہے جب اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسول سے کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے، بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے، جیسے قرآن نے بھی کی ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگوں کو ہدایت کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ آپ مثبت طریقے سے اپنے دین کی دعوت دیں، اختلافی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں، چھیڑے نہیں، آ جائے گا۔ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مناظروں کے عادی ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ ہے نا، وہ ان کے لیے الگ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ پھر ان کے لیے حکومت ہے، اسلامی حکومت ہو جو ڈنڈا چلائے گی، پھر یہ سارے سیٹنگ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ آئیں گے نہیں۔ تو وہ اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہماری بات ہی ڈنڈے سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے۔ ایسی بات کرو وہ ایک دم 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے، 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ اب قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی ہے، تو مجاوا قادیانی ہے، کوئی مناظر ہے،
اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ. لیکن ایک نیوٹرل قسم کا قادیانی ہے جو بچپن سے قادیانیوں میں ہی پلا بڑا ہو, اس کو کبھی علماء سے بات کرنے کا موقع نہ ملا, اس کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ مرزا کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. مرزا تو گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا تھا, وہ ایک الگ حقیقت ہے, مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا. اس نے ساری زندگی یہ سنا ہے, مرزا رحمت اللہ علیہ یہ لفظ سنتا آ رہا ہے. اس کو طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایسا کرو, بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتابیں دکھا دی جائیں اس کو, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے, اگر یقین نہیں آتا تو چلو پھر آہستہ 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 مصلحت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات اگر طریقے سے کہی جائے تو اثر لازمی رکھتی ہے. کہنے والا مخلص ہو اور کہنے کا طریقہ درست ہو, جس کا اثر ہوتا ہے. پورا ہدایت پر نہیں آیا نا, تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وسوسے اس کو ضرور آئیں گے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہیں. پھر کسی لالچ کی بنیاد پہ قائم رہے تو ایک الگ بات ہے, وہ لالچی ہو تو پھر ہدایت مقدر میں ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر حق کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. تو اللہ, میں نے وہ عیسائی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا بتاؤں, میں نے یہ آیت پڑھ دی, اس کا ترجمہ کر دیا. بھائی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تورات بھی یہ کہتی ہے, انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بھائی تم جو عیسیٰ کو رب بنا رہے ہو یہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں, عیسیٰ اللہ تھوڑی ہیں. یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں, اللہ کے علاوہ بھی ہیں, عجیب چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. بھائی اللہ کے سوا صرف اللہ ہوگا. تو میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی, عیسائی کے سامنے. اس کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو ایک ہی ٹائم پہ ہول سیل کے حساب سے دونوں ہی مسلمان ہوئے. اب بیگم پہ کہیں میرے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف